راز و نیاز کی باتیں ہوتی، امت درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ امت کی بات کیوں گئی؟ امت کی شفاعت کی بات کیوں گئی؟ حضور نے شفاعت کی بات کی امت کی، اور اب نے معاف بھی فرما دیا، حضور میں نے معاف فرما دیا آپ کی امت کو، میں نے آپ کی امت کو معاف فرما دیا۔ یہ شفاعت والا معاملہ لامکا کی بلندیوں پہ پیش کیوں آیا جو قیامت والے دن پیش آنا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں بھیجنے سے پہلے اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو زندگی موت کا مشاہدہ کروا رکھا گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو فرما رکھا گئے، اے موسیٰ پریشان نہیں ہونا، آپ کے عصا کے اندر کی میں نے موعظہ رکھ دیا۔ فرعون کے دربار میں جا کر جب آپ نے عصا سے ہاتھ پیچھے اٹھائیں گے تو فرعون کے دربار میں آپ کا عصا کی استغا بن جائے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سانپ ہوں گے، آپ کے پاس بڑا استغا ہوگا۔ اسی طرح لامکاں کی بلندیوں پر حضور جانا رحمت اللہ عالمین کو بلا کر شفاعت کا معاملہ حضور کی بارگاہ میں جو پیش کیا، یہ قیامت والا دن پیش آنا تھا، لیکن قیامت سے پہلے کی شفاعت کا معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے بتا دیا۔ اے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ کی شان یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے، آپ لامکاں کی بلندیوں پہ آئے، امت کی بخشش کے لیے دعا کی، میں نے آپ کی امت کو بخش دیا گیا۔ قیامت کے دہاڑے بھی گناہگار امت آپ کے سامنے ہوگی، جب آپ گناہگار امت کے لیے شفاعت کریں گے تو میں آپ کی گناہگار امت کو اس وقت بھی بخش دوں گا۔ اور لامکاں کی بلندیوں پر یہ شفاعت کرنے کا مقصد اس لیے تھا، مصطفیٰ کی امت کو بخشش کرنے کا مقصد اس لیے تھا کہ کل قیامت کے دہاڑے جب گناہگار امت حضور کے سامنے آ جائے اور حضور کی بارگاہ میں فریاد کرے، یا رسول اللہ رب کے حضور ہمارے شفاعت کیجئے، تو قیامت کے دہاڑے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے سامنے میرا محبوب میری بارگاہ میں امت کی شفاعت کرتے ہوئے شرم محسوس نہ کرے۔ میرے محبوب کو پتہ ہو جو رب لامکاں کی بلندیوں پر میری امت کو بخش سکتا ہے، قیامت کے دہاڑے آج بھی میری امت کی بخشش فرما سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں جانے سے پہلے زندگی اور موت کا مشاہدہ کروا دیا، تاکہ جب میرا پیارا خلیل، میرا پیارا ابراہیم نمرود کے دربار میں جائے اور نمرود زندگی اور موت کا ڈھگوسلہ پیش کرے اور کہے کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا میں بھی ہوں، تو میرے پیارے خلیل کو زندگی اور موت کا تصرف، زندگی موت کا جو حقیقت ہے وہ بیان کرتے ہوئے کوئی شرم یا جھجک محسوس نہ ہو، انہیں پتہ ہو کہ رب العالمین زندہ کیسے کرتا ہے، رب مارتا کیسے ہے۔ نمرود کے دربار میں جانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کا مشاہدہ کروا دیا۔ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا نا، جو لاٹھی تھی، اللہ رب العالمین نے جب یہ لاٹھی عصا دیکھا نا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ بتاؤ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ پاک عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے، اس سے میں جانوروں کو بھی ہانکتا ہوں، اس سے میں جانوروں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، میں اس عصا سے اپنا پتھر پر مار دوں تو پانی بھی نکل آتا ہے، یہ عصا جو ہے یہ روشنی بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بجا فرما، یہ سارے کام کرتا ہے، لیکن اے موسیٰ ایک کام آپ کا عصا اور بھی کرتا ہے، یا باری تعالیٰ وہ کون سا کام کرتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس عصا کو زمین کے اندر گاڑ دو، اپنا ید بیضا پیچھے کر لو، اپنا ہاتھ پیچھے کر لو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو گاڑا، ہاتھ پیچھے کر لیا نا، وہی عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر تھا، وہی عصا جو تھا، وہی لاٹھی جو تھی، وہ ازدغا بن گیا، سانپ بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تو وہ عصا بن جاتا، لاٹھی بن جاتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے وہ ازدغا بن جاتا، وہ سانپ بن جاتا۔ فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا عطا فرمایا
تھا اس عصا کے بارے میں بتا دیا کہ آپ کے عصا کا کمال کیا ہے، آپ کے عصا کا کمال کیا ہے کہ جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ لاٹھی بن جاتی ہے، آپ اسے اپنا درخت بھی جھاڑتے ہیں، آپ اسے جانوروں کو ہانکتے بھی ہیں، آپ اسے پتھر پر مارے تو پانی بھی نکل آتا ہے، لیکن جب اسے ہاتھ کو پیچھے کر لیتے یہ اژدہا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو پتا تھا نا کہ فرعون کی بارگاہ میں جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام جائیں گے اور فرعون رسیاں چھوڑ دے گا اور اس کے رسیاں سانپ بن جائیں گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان نہ ہو جائیں، میں اپنے موسیٰ کو ایسا معجزہ عطا فرما دوں کہ جب فرعون یہ ڈھنگوسلا پیش کرے اور یہ کارنامہ پیش کرے تو میرے موسیٰ کے پاس بھی ایسا کارنامہ ایسا معجزہ ہونا چاہیے کہ جو لاٹھی ہے جو عصا ہے میں اس عصا کے اندر ایسی طاقت اور میں جرأت رکھ دوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون اپنی رسیاں چھوڑے اور سانپ بن جائیں، موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے ہاتھ پیچھے ہٹائیں تو یہ اژدہا بن جائے، یہ سانپ بن جائے، یہ بڑا اژدہا بن کر سارے سانپوں کو کھا جائے اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے نبی کو پہلے ہی تیار فرما دیتا ہے۔ نمرود کی بارگاہ میں دربار میں جانا ہے تو ابراہیم کو تیار فرما دیا کہ نمرود یہ کارنامے کرے گا تو آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے، آپ نے اس کو جواب دینا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ آپ نے فرعون کے دربار میں جانا ہے، فرعون یہ کام کرے گا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں نے کیا کرنا ہے تاکہ آپ اس کا جواب دے سکو۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنے پیغمبر کے پیٹھ نہیں لگنے دیتا، کوئی بھی جگہ آ جائے اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو پہلے ہی سکھا کے بھیجتا ہے، سامنے کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آ بھی جائے تو وہ پاس ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، اللہ کا پیغمبر غالب ہو جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ کہ فرعون کے دربار میں جائیں تو رب سکھا کے بھیجے اور ایک معجزہ بھی عطا فرما دے کہ آپ کا عصا اس سے ہاتھ پیچھے ہٹائیں تو یہ اژدہا بن جائے گا اور سارے جو رسیاں سانپ بننے والی ہیں ان کو کھا جائے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کو یہ رب نے مقام عطا فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نمرود کے دربار میں جانے سے پہلے زندگی اور موت کا مشاہدہ کروا دیا تاکہ میرا ابراہیم جو ہے نمرود کے سامنے زندگی اور موت کا فلسفہ بیان کر سکے۔ اے نمرود تو جھوٹا ہے جس زندگی اور موت کی تو بات کر رہا ہے، یہ جھوٹی مثال ہے، یہ جھوٹی نشانی ہے، لیکن حقیقت میں جو زندگی اور موت دینے والا ہے وہ میرا مالک ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور زندوں کو مردہ کر دیتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، زندوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ تو مقام، یہ شان تھی حضرت موسیٰ پاک اور ابراہیم علیہ السلام کی۔ جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا، جس محبوب کا کلمہ ہم نے پڑھا، اس محبوب کی شان کیا ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے لامکان کی بلندیوں پہ حضور جانا رحمت اللہ عالمین کو بلایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے آسمانوں کی بلندیوں سے جب نیچے دیکھا تو گناہگار امت نظر آئی، جب اوپر گئے تو اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوا، معراج ہوئی، رب سے ہم کلام ہوئے، اللہ رب العالمین نے شفاعت کا منظر لامکان کی بلندیوں پہ دکھا دیا، شفاعت کا جو منظر تھا لامکان کی بلندیوں پہ دکھا دیا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ پیارے محبوب علیہ السلام میں نے آپ کو زمین سے آسمان پر بلایا، میں نے آپ کو اپنا دیدار کروایا، آپ نے میرا دیدار کیا، مجھ سے ہم کلام ہوئے، بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اے محبوب آپ ذرا یہ فرمائیں کہ آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں، آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں، جو مانگیں گے میں آپ کو عطا فرما دوں گا۔ اب وہاں پر لامکان کی بلندیوں پہ حضور اپنی خاطر جو بھی مانگتے رب عطا فرما دیتا۔ جو رب محبوب کو زمین سے لامکان کی بلندیوں پر بلا رہا ہے، ذرا کیا آپ کیا سوچتے ہیں جو لامکان کی بلندیوں پہ رب محبوب کو بلا سکتا ہے؟ محبوب کے مانگنے پہ کچھ عطا نہیں فرمائے گا، محبوب کی ذات کے لیے سب کچھ عطا فرما دے گا۔ رب نے فرمایا محبوب آپ مانگو آپ کو عطا کیا جائے گا، محبوب اپنی ذات کے لیے مانگتے ہیں تو رب عطا فرما دیتا،
لیکن محبوب نے لامکاں کی بلندیوں پہ اللہ کے حضور رب کا دیدار کر کے ہم کلام ہو کے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، بلکہ اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعا مانگی۔ اے میرے باری تعالیٰ، میں کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف ایک بات مانگتا ہوں، ایک ہی دعا کرتا ہوں، میری گناہگار امت ہے، میری امت کو معاف فرما دے۔ یا باری تعالیٰ، میری امت جو ہے وہ گناہ گار ہے، میری امت کو معاف فرما دے۔ اب لامکاں کے بلندیوں پہ یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم کلام ہونے گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپس کی باتیں ہوتی، آپس کی گفتگو ہوتی، راز و نیاز کی باتیں ہوتی، امت درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ امت کی بات کیوں گئی؟ امت کی شفاعت کی بات کیوں ہوئی؟ حضور نے شفاعت کی بات کی امت کی، اور رب نے معاف بھی فرما دیا۔ حضور، میں نے معاف فرما دیا آپ کی امت کو، میں نے آپ کی امت کو معاف فرما دیا۔ یہ شفاعت والا معاملہ لامکاں کی بلندیوں میں پیش کیوں آیا جو قیامت والے دن پیش آنا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں بھیجنے سے پہلے اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو زندگی موت کا مشاہدہ کروا رکھا گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو فرما رکھا گئے، اے موسیٰ پریشان نہیں ہونا، آپ کے عصا کے اندر کی میں نے موعظہ رکھ دیا۔ فرعون کے دربار میں جا کر جب آپ نے عصا سے ہاتھ پیچھے اٹھائیں گے تو فرعون کے دربار میں آپ کا عصا کی استغا بن جائے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سانپ ہوں گے، آپ کے پاس بڑا استغا ہوگا۔ اسی طرح لامکاں کی بلندیوں پر حضور جانا رحمت اللہ عالمین کو بلا کر شفاعت کا معاملہ حضور کی بارگاہ میں جو پیش کیا، یہ قیامت والا دن پیش آنا تھا، لیکن قیامت سے پہلے کی شفاعت کا معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے بتا دیا۔ اے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ کی شان یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے، آپ لامکاں کی بلندیوں پہ آئے، امت کی بخشش کے لیے دعا کی، میں نے آپ کی امت کو بخش دیا گیا۔ قیامت کے دہاڑے بھی گناہگار امت آپ کے سامنے ہوگی، جب آپ گناہگار امت کے لیے شفاعت کریں گے تو میں آپ کی گناہگار امت کو اس وقت بھی بخش دوں گا۔ اور لامکاں کی بلندیوں پر یہ شفاعت کرنے کا مقصد اس لیے تھا، مصطفیٰ کی امت کو بخشش کرنے کا مقصد اس لیے تھا کہ کل قیامت کے دہاڑے جب گناہگار امت حضور کے سامنے آ جائے اور حضور کی بارگاہ میں فریاد کرے، یا رسول اللہ، رب کے حضور ہمارے شفاعت کیجئے، تو قیامت کے دہاڑے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے سامنے میرا محبوب میری بارگاہ میں امت کی شفاعت کرتے ہوئے شرم محسوس نہ کرے۔ میرے محبوب کو پتہ ہو جو رب لامکاں کی بلندیوں پر میری امت کو بخش سکتا ہے، قیامت کے دہاڑے آج بھی میری امت کی بخشش فرما سکتا ہے۔ جو مولا، جو رب لامکاں کی بلندیوں پر میری دعا پر میری امت کو بخش سکتا ہے، آج قیامت کے دن میری امت کو میری کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر بھی میں اللہ کے حضور اپنے غلاموں کی، اپنی اس امت کی، گناہگار امت کی شفاعت کروں گا تو میرا مالک میری دعا کو قبول فرما لے گا، میرا مالک میری دعا کو قبول فرما لے گا۔